پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، ارشد شریف صاحب جو اب ہم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دی۔ اس ملک کے لیے وہ شہید ہو گیا۔ سچائی کے راستے پہ چلتے چلتے ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ پاکستان میں صحافیوں کو سچ بولنے کی اجازت نہیں، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ سچ بولنے کی وجہ سے ارشد شریف صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف کچھ ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں، ارشد شریف صاحب کی وائف جویریہ صدیق کو ٹویٹ کرتے ہیں کہ آپ عدت پوری کریں۔ وہ بھئی ان کے گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں ہے، اب صرف خواتین وہاں بچی ہوئی ہے۔ وہ خواتین نہیں کمانا ہے اور گھر کا نظام چلانا ہے، ان کے گھر میں بچے ہیں۔ اگر آپ ان کے اتنے ہمدرد ہو تو پہلے جا کر ان کو کم از کم 4 مہینے اور 10 دن کے لیے راشن ان کے تمام انتظامات کر کے دے دو، تو پھر وہ گھر میں بیٹھ جائے گی۔ ایک طرف اس کا شوہر شہید کر دیا گیا، دوسری طرف ابھی آپ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس دن سے ڈرو کہ جب یہ دن تم لوگوں کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ کم از کم ان کے ساتھ ہمدردی کرے، ان کو آپ حوصلہ دیں، ان کی مدد کریں، بجائے اس کی کہ آپ ان پہ تنقید کرنا شروع کر دیں۔ کسی کے گھر کے حالات کا کسی کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ وہ آلریڈی غم میں ہے۔ ایک دوسری طرف آپ دیکھیں، ارشاد بٹی صاحب، محیط پیرزادہ صاحب، وہ بھی ملک چھوڑ گئے۔ بھئی کس کی وجہ سے یہ ملک چھوڑ رہے؟ پہلے اس کا تو پتہ لگائے۔ عمران ریاض خان، اس کو بھی دھمکیاں مل رہی ہے۔ مطلب کہ ملک کے اندر اب جو 22 کروڑ عوام ہے، وہ سچ نہ بولے، کوئی سوال نہ کرے۔ یہ ہم جو ہے نا، کوئی یہاں انگریزوں کی حکومت ہے ہمارے اوپر، ہم کوئی غلام ہیں؟ میرے خیال میں اتنا ظلم تو وہاں جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو شاید اتنی ظلم وہ ان لوگوں نے بھی نہ کی ہو جو اس وقت موجودہ حالات میں کیا جا رہا ہے۔ جب ایک جمہوری ملک ہوتا ہے، اس کے اندر سوال اٹھائے جاتے ہیں، آپ ان سوالوں کی جواب دیں، بجائے اس کی کہ آپ جناب ظلم اور تشدد شروع کریں، زبردستی زبان بند کرنا شروع کر دیں۔ لیکن یہ سچ بات ہے کہ اس ملک پر مافیاز قابض ہیں۔ یہ بات ابھی سارے پاکستانیوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم تو 47 میں صرف ملک آزاد ہوا تھا، ہم تو ابھی تک ان لوگوں کے غلام ہیں۔ ہمیں اپنے حقوق نہیں ملیں گے، لیکن ہم بولیں گے بھی نہیں۔ ہمارے اوپر مہنگائی کا پہاڑ توڑیں گے یہ، لیکن ہم نہیں بولیں گے۔ ہمیں بجلی نہیں ملے گی، لیکن ہم نہیں بولیں گے۔ یہاں پر ہر دوسرے دن جوان لوگ خودکشیاں کر رہے۔ جب وجہ پوچھی جاتی ہے کس وجہ سے اس نے خودکشی کی، یہ 4 اس کے بچے ہیں، یہ اس کی بیوی ہے، یہ ماں باپ تھے، مزدوری کرتا تھا، فیکٹری بند ہو گئی، اب روزگار نہیں تھا، مالک مکان کو کرایہ نہیں دے سکتا تھا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں خرید کر لا سکتا تھا، اس لیے اس نے خودکشی کر دی، پریشان تھا۔ یہ حالت ہے پاکستان میں۔ پھر جب آپ آزادی صحافت کی بھی پابندی لگا دو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کس کی زبان بند کر سکتے ہو؟ پاکستان کا ہر بندہ جو بالکل ان پڑھ ہے، جو کسی دیہات میں رہتا ہے، وہ بھی سوال کرے گا۔ آپ سوالوں کے حل ڈھونڈو، آپ مسائل حل کریں، مہنگائی کم کریں، ملک کو اچھے سمت پر لے کر جائے، معیشت بہتر کرے، پھر کوئی بھی نہیں بولے گا۔ لیکن اس طرح پاکستان میں اگر صحافی جن کا ملک ہے
وہ دوسرے ملکوں میں اپنے آپ کو وہاں محفوظ سمجھیں گے، اپنے ملک میں وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گے۔ اس کے اوپر سوچو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔